جی حکومت جو ہے وہ اسکول کھولنے یا بند کرنے کے حوالے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور کبھی جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کے پریشر کے اوپر اسکول جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے اسکول جو ہیں وہ 18 اگست سے کھولنے کا اعلان کیا گیا، لیکن فوراً بعد ہی جو ہے ان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا 1 ستمبر تک۔ لیکن جب پرائیویٹ اسکولوں کا پریشر آیا تو یہی اسکول جو ہیں 18 اگست سے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں او اینڈ اے لیول کے لیے اسکولوں کو کھول دیا گیا۔ کیوں کنسسٹنسی نہیں آ رہی ان کے فیصلوں کے اوپر، کیا وجوہات ہیں؟ اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ ماہر تعلیم رانا لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پنجاب ٹیچر یونین کے جنرل سیکرٹری بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ کیا صورتحال ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس وقت پورے ملک میں اس کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اس تعداد کے بل بوتے پر، اور یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اب بہت سارے آپ کے اس ملک میں جو سرمایہ دار ہیں وہ انڈسٹری کی بجائے وہ تعلیمی ادارے کھولنے اور ہاسپٹل کھولنے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ارننگ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو ہے ٹیکس کا جو نظام ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے کہ جو ان کو قابو کر سکے، تو لہٰذا یہ جو لوگ ہیں سیاستدان، سرمایہ دار اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس، جس میں بہت سارے ہماری آرمی کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مختلف ناموں سے ادارے بنا رکھے ہیں، تو وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو الٹیمیٹلی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے اسکولوں میں پہلے جو ہے سمر کیمپ وغیرہ نہیں لگتے تھے، لیکن جب سے پرائیویٹ سیکٹر پاورفل ہوا ہے، یہ زبردستی 1 ماہ کے لیے سمر کیمپ کی اجازت لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ 1.5 ماہ تک چلاتے ہیں۔ پھر جب 15-20 دن کا گیپ آتا ہے تو گورنمنٹ اگر موسمی حالات کے پیش نظر یا ان کو مختلف ایجنسیز کی طرف سے جب یہ اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ آپ اگر ادارے کھولیں گے تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے گی یا بارشیں زیادہ ہوں گی، تو اس لیے آپ اسکولوں کو مزید جو ان کی چھٹیاں ہیں وہ ایکسٹینڈ کر دیں۔ تو وزیر تعلیم صاحب کو جو رپورٹ دی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ کوئی اگر فیصلہ اناؤنس کرنے لگے ہیں تو پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ 2 دن وہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم اسکول جو ہے نا 1 ستمبر کو کھولیں گے، اور پھر جب پریشر آتا ہے اور ان کے اوپر یا بیوروکریسی کی طرف سے جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم اسکول 18 اگست کو کھول لیں گے۔ بھئی اس طرح تو نظام نہیں چلے گا کہ اب جن والدین نے اپنے چھٹیوں کا شیڈول جب ایکسٹینڈ ہوا ہے تو انہوں نے اپنے گھروں سے واپس آنا تھا تو وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا بھی اب 1 ستمبر کو جائیں گے، لیکن اب اچانک سے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 18 کو اسکول کھولنے ہیں، تو وہ 18 کو کس طرح پہنچیں گے؟ تعلیمی نظام اس طرح جلد بازی میں یا اس طرح کی عجلت میں کیے ہوئے فیصلوں سے نہیں چلتا۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ ایجوکیشن ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ پنجاب لیول پہ بنائیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بنائیں، اور اس میں اساتذہ کے نمائندگان بھی شامل ہوں اور والدین بھی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے بھی شامل ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بھی مشاورت ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ آج آپ کچھ اعلان کرتے ہیں کل آپ کچھ اعلان کر دیتے ہیں، جب آپ پہ پریشر آتا ہے تو اس طرح نظام نہیں چلے گا، اس طرح تعلیمی نظام کو نقصان پہنچے گا، اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ 1 جنوری سے 9 اور 10 کی کلاسز کا آغاز کر دیتے ہیں، اور ہم نے آغاز کرنا ہوتا ہے جا کے اپریل اور مئی میں، تو آگے چھٹیاں آ جاتی ہیں۔ ہمارے بچوں کے پاس تو دن ہی سارے جو ہے نا تقریباً 120 یا 30 دن ملتے ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہمارے رزلٹس اٹھا کر بورڈز کے کہ بہتر آئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ نے جو ایک دانش اسکول اتھارٹی بنائی ہوئی ہے اس کی اس سال کوئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہی پوزیشن ہماری ہوتی کہ ہمارا بھی پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی بچہ پوزیشن نہ لیتا تو ہم پہ جو ہے نا وہ طوفان برپا ہو جانا تھا کہ پکڑ لیں، مار دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام تعلیم میں جب بھی آپ نے کوئی اصلاحات کرنی ہے یا آپ نے کوئی اس میں تبدیلی لانی ہے تو کم از کم اس کے اوپر جو ہے نا اسٹیک ہولڈر کو ضرور شامل کیا جائے، تب جا کے یہ معاملات بہتر ہوں گے۔ اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اب صرف 9ویں 10ویں کی کلاس لگنی ہے اسکولوں میں، لیکن تمام سٹاف کو بلا لیا گیا ہے کہ جی آپ نے حاضر ہونا ہے۔ تو اس سٹاف کا کیا کام ہے جب صرف 9ویں 10ویں کلاس پڑھائی جانی ہے؟ یہی وجہ جو کہ آپ نے بات کی کہ یہ کاروبار بنا لیا گیا ہے، بزنس بنا لیا گیا ہے، اور اسی والے سے جب صوبائی وزیر تعلیم کو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے
ان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بچے کر لیں تو اتنے لاکھ جو ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں، تو وہ سرکاری اسکولوں کو بھی جو ہے ایک بزنس ہب بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ہماری جو نیچے ہرارکی ہے ڈسٹرکٹ لیول پر، وہ پھر آگے منمانی کرتی ہے۔ اب حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ نے 9th اور 10th کی کلاسز کو بلایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایس ایس ٹیز کا کام ہے، وہاں پر ان اسکولوں میں پرائمری اسکول ٹیچر کا یا ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کا کوئی کام نہیں ہے، تو آپ ان کو باؤنڈ نہ کریں، آپ صرف اس حد تک رہیں جس حد تک آپ نے کلاسز کو بلایا ہے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جائیں گے تو میرے پاس آج کی اطلاعات ہیں کہ آج انہوں نے پہلی سے لے کر 10ویں تک کلاسز کو شروع کر دیا پڑھانا۔ تو بھائی ہمارے پاس تو سی او ایجوکیشن کے پاس، ادھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے اتھارٹی کے پاس تو ہیومن ریسورس ہی نہیں ہے۔ اب لاہور میں 6000 ادارے جو رجسٹرڈ ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ان کے پاس عملہ نہیں ہے، تو یہ جو ان رجسٹرڈ ادارے ہیں 5 سے 7 ہزار، یہ ان کو چیک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ہے کہ جو مدارس ہیں وہ تو چھٹیوں میں بھی کھلے رہتے ہیں، ان کو تو کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو اس طرف بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک الگ سے اتھارٹی بنانی ہے جو ان کی رجسٹریشن کو بھی دیکھے گی، ان کے رولز اور قواعد و ضوابط بھی دیکھے گی۔ اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 10% جو ہے نا اپنے بچوں کو فری ایجوکیشن دینی ہے، تو اس کے اوپر بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تل ملا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کیسے دیں گے ہم، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں، ہم نے تو انہی سے پیسے لے کے اپنے ادارے چلانے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی حل نکال لیا ہوگا کہ جو ان کے امپلائز ہیں جو پہلے ہی ان کے پاس فری پڑ رہے تھے اب ان کو اس کھاتے میں ڈال دیں گے۔ بیسیکلی پاکستان میں یا پنجاب میں نظام تعلیم بہتر کرنے کے لیے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، لیکن عملی اقدامات کی جب باری آتی ہے تو اس وقت پھر یہ کمزور پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو طاقتور ہیں۔ جب اسکول کھولنے ہوتے ہیں، بند کرنے ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کو تو بھاگ کے بلا لیا جاتا ہے، سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کیا اتنے قابل نہیں ہیں کہ صوبائی وزیر تعلیم ان کو بھی بلا کے مشاورت، جب پرائیویٹ اسکولوں سے جو انہوں نے آن لائن میٹنگ کی تھی تو آپ لوگوں کا بھی ایک نمائندہ شامل کر لیا جاتا تو بہتر نہیں تھا؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر تعلیم صاحب تو اکثر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ابھی پیچھے ریشنلائزیشن ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا ہے، اور جہاں پر یہ حقیقت تھی کہ کئی اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کہیں پر بہت کم تھی، لیکن اس کے اوپر جب ہمارے سے مشاورت کی گئی تو ہمیں کافی ریلیکس بھی کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں 47,000 اساتذہ کی ریشنلائزیشن ہونی تھی وہاں پر تقریباً 16 سے 20,000 کے قریب ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بات بڑی خوفناک ہے کہ جب آپ اسکولوں میں اساتذہ ہی مہیا نہیں کریں گے تو لوگ کس طرح اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کرائیں گے؟ آپ خود کہتے ہیں، وزیر تعلیم صاحب خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10,000 اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں، وہاں پر جو اساتذہ کی تعداد پہلے تھی وہ 20,000 تھی، اب وہاں پر تعداد بڑھ کے 40 سے 45 ہو گئی ہے اور طلبہ کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سرکاری اسکولوں میں بھی جن کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے وہاں پر اساتذہ کی تعداد 5 یا 6 کر دیتے تو جو والدین بچوں کو داخل کروانے کے لیے ان اداروں میں آتے تھے اور جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہاں پر 2 ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو ہمارے بچے کو کون پڑھائے گا، تو وہ بچہ داخل نہیں کرواتے تھے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس کرنا کوئی حل نہیں ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے پاس اساتذہ کا ایک پول رکھنا پڑے گا کہ کہیں اگر اساتذہ کو ریٹائر ہو جاتا ہے یا پروموٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پر فوری طور پر وہاں پر ٹیچر چلا جائے۔ اب دانش اسکول اتھارٹی کو دیکھیں، وہاں پر کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ٹیچروں کی شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ بااختیار باڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، سینٹر آف ایکسیلنس ہیں۔ اب اسی طرح انہوں نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس بنایا ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے لاکھوں روپے پہ ٹیچر رکھے ہیں۔ تو سرکاری اسکولوں میں کیوں نہیں اساتذہ کی بھرتی کر کے اساتذہ کی تعداد کو پورا کیا جاتا ہے، بجائے کہ آؤٹ سورسنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور کب تک ہم آؤٹ سورس کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کیا یہ اس طرف جا رہی ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو سرکاری کو آؤٹ سورس کر دے گی؟ اگر آؤٹ سورس کر دے گی تو پھر یہ بیوروکریسی کا کیا بنے گا؟ جو آج بڑے تن من دھن سے ہمارے سرکاری اداروں کو آؤٹ سورس کروا رہے ہیں تو پھر یہ بھی آؤٹ سورس ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے بازنی رانا لیاقت علی کی، ان کا کہنا ہے کہ ایک ایڈوائزری ایجوکیشن کونسل بنائی جائے تاکہ والدین کو اور جو اساتذہ ہیں سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں کے نمائندگان کو اس میں شامل کیا جا سکے، تاکہ جب بھی کوئی نیا فیصلہ کیا جائے ان کی مشاورت سے کیا جائے، کیونکہ آپ جب اسکول ایک دم سے کھول دیے ہیں تو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے اتھارٹی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسکولوں کو 9ویں 10ویں تک محدود رکھے، لیکن پرائیویٹ اسکولوں نے تمام اسکول جو ہیں 1لی سے 10ویں جماعت تک کلاسز جو ہیں کھول دی ہیں۔
اور اس وجہ سے اساتذہ بھی پریشان ہیں کیونکہ صرف 9ویں 10ویں کلاس جہاں پر ہونی ہے وہاں پر پورے سٹاف کو مدعو کر لیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایجوکیشن ایڈوائزری کونسل کا انہوں نے مطالبہ کیا اور صوبائی وزیر تعلیم سے کہا ہے کہ اس پر فوری عمل درآمد کرائیں.